اس کے علاوہ جو چھلکا بچ جاتا ہے اس چھلکے سے جانور کے کھانے کے لیے ایک چیز بنائی جاتی ہے. اس میں تو ایک چیز ہوتی ہے, اس میں رسیوں نکلتی ہے, کوئی چیز بیکار نہیں. آپ کسی ایسے آدمی کے پاس جاؤ جس کے پاس گائے بھینس کا طبیعہ ہو, تو وہ کہے گا اس کی کوئی چیز بیکار نہیں, اس کا گوبر بھی بکتا ہے, پیشاب جمع کرو تو وہ بھی بکتا ہے, وہ بھی کسی کام میں آتا ہے. آپ سلوٹر ہاؤس والا کے پاس چلے جاؤ, سلوٹر ہاؤس والا بولے گا کوئی چیز بیکار نہیں, اس کے سینگ بھی بکتے ہیں, اس کی ہڈی بھی بکتی ہے, اس کی ہوش بھی بکتی ہے, اس میں فلاں چیز, اتنی ویرائٹی ہوتی ہے. کیونکہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے تو میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں, تو کیا ہر چیز بکے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے بالکل صحیح کہا, ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا, کوئی چیز ہم نے بیکار نہیں. جس کو انسان بیکار سمجھتا ہے وہ بھی کارآمد ہے. اس لیے اسلام نے انسان کی مکمل رہنمائی. اسلام ایسا نہیں کہتا ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ. اسلام دونوں کو مرج کر کر دنیا کو دین بنا کر رہا ہے. کیا بتاتا ہے؟ دنیا کو دین بنا. اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ مسجد کی کونا پکڑ دو اور پوری زندگی میں بیٹھے بیٹھے عبادت کرتے ہو. نہیں, اسلام نے یہ سکھایا کہ انسانی معاشرے میں برائیوں کے اندر میں رہ کر آپ اچھائیوں کو کیسے اور برائیوں سے کیسے روکو. یہ تو کوئی کمال نہیں کہ انسان پریشان. ٹھیک ہے, قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اتنی برائی عام ہو جائے گی کہ کسی کو روکنا مشکل ہوگا اور خود اس میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوگا. تو حضور نے تلقین کی, بھائی 2-4 بکریاں لگے کسی پہاڑی کے دامن پہ چلے جانا اور وہیں پر زندگی گزار دینا. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تاکہ تم ہدایت پر باقی رہو اور ضلالت اور گمراہی کا شکار نہ ہو. مختلف آج پچھلے کئی سو سال سے لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ دور آ گئے, ابھی کوئی کہتا ہے وہ دور نہیں آئے. مسلمانوں پر دنیا میں بہت حالات آئے. جب تاتاریوں نے دارالاسلام کے اوپر حملہ کیا اور بغداد میں مشکل سے 8 سے 10 دن میں 8 لاکھ لوگ پکڑے گئے. 7,000,000. امام ابن اسیر نے اپنی کتاب الکامل کی تاریخ کے اندر میں لکھا ہے 8 لاکھ لوگوں کو قتل کیا. امام ابن اسیر سے کسی نے کہا کہ آپ ان حالات کو قلم مت کریں. ابن اسیر نے عجیب جملہ کہا. ابن اسیر نے کہا وَهَلْ يُمْكِنُنِي, اور کیا یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں مسلمانوں کی موت کی ایسی اندوہناک کہانیوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب قیامت آ چکی ہے اور دنیا سے کتنے سال پہلے, 800 سال. اس کے بعد پھر اسلام کھڑا ہوا اور پوری دنیا میں اس کے بعد تو کچھ دنیا فتح ہوا, اس کے بعد بیت المقدس فتح ہوا. تو دنیا میں حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن اللہ نے وعدہ کیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بہرحال ہم اس وقت یہاں پر ایک کتاب کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جو شاید دنیا میں پہلی مرتبہ ختم ہو رہی ہے. کبھی کہیں پڑھائی نہیں ہوئی, اس لیے کہ ابھی 2 سال پہلے لکھی لی ہے, 1.5 سال ہو اس کے چھپنے کو, اور بہت مشکل ہے. اس لیے کوئی اس کو پڑھانے کی ہمت بھی نہیں کرتا ہے. مگر ہمارے مفتی سلمان صاحب خطروں کے کھلاڑی ہیں, تو ماشاء اللہ وہ مشکل معاملات کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پاس پڑھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں, مگر پڑھانے والا پریشان ہے. اس کو کہتے ہیں شوق, اس کو کہتے ہیں جنون, جو کہتے ہیں الفنون وجنون. آدمی فن میں ماہر اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو جنون سوار. جب تک کہ کسی چیز کا جنون سوار نہیں ہو, وہاں تک
ماہر بھی ہو سکتا ہے. ایک کتاب ہے، میں نے 5-7 سال پہلے اس کتاب کا جب پہلی مرتبہ ریفرنس کے طور پر، حوالے کے طور پر اس کا نام پڑھا، مجھے تعجب ہوا. کتاب کا نام تھا عقلاء المجانین، عقل مند مجنون. تو میں نے کہا کہ منطق میں تو ہم نے ایسا پڑھا کہ اجتماع ضد محال ہے، کہ دو ضد والی چیز جمع نہیں ہو سکتی، یعنی آگ اور پانی کی جگہ پر جمع ہو سکتا نہیں ہے. عقل مند کے معنی عقل مند اور مجنون کے معنی بیوقوف. اور وہ کتاب کا نام مصنف کیا لکھتا ہے؟ عقلاء المجانین، عقل مند مجنون، یعنی ایسے لوگوں کا تذکرہ جو عقل مند بھی ہے اور مجنون بھی ہے. مجھے تعجب ہوا کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھیں اس کو تلاش کریں. میں نے تلاش کیا اس کو، اور کہتے ہیں کہ جو ان دا پائندہ، جو آدمی کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے. میں نے پا لیا اس کو پڑھنا شروع کیا، اور مقدمے میں اس نے لکھا کہ عربی زبان کے اندر میں بیوقوف کے لیے 27 سے زیادہ لفظ تھے. کتنے؟ 27 سے زیادہ. عربی زبان میں تلوار کے لیے 300 کلمات، 300 نام ہے. عربی زبان میں گھوڑے کے 500 نام. کتنے نام تھے؟ 500 نام. تو میں نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو پھر دوسری کتاب میں نے پڑھی، اخبار الحمقاء والمغفلین. امام عبدالرحمن الجوزی نے 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک لکھی اخبار الحمقاء والمغفلین، اور دوسری لکھی ہے کتاب الاذکیہ. تو کتاب الاذکیہ میں عقل مندوں کے قصے لکھے ہیں، اور اخبار الحمقاء والمغفلین میں بیوقوفوں کے قصے لکھے. تو اچھا ہے عبدالرحمن الجوزی 800 سال پہلے چلے گئے. اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو شاید 25-50 جلدوں کی کتاب ہوتی. اخبار الحمقاء والمغفلین، جتنے ہیرو ہیروئن ہیں ان کا بھی سب کا تذکرہ جاتا ہے، جتنے کرکٹر ہیں ان کا بھی تذکرہ جاتا ہے، جتنے لوگوں کو بیوقوف بنا کر حکومت کرنے والے ان کا بھی تذکرہ جاتا ہے. شاید 25-50 جلد سے کم نہیں ہوتا. تو انہوں نے لکھا کہ احمق اس کو کہتے ہیں جو بالکل عقل سے پیدل ہے لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں. سفیہ اس کو کہتے ہیں جو کم عقل ہو، یعنی عقل ہو مگر کم ہو، پوری بات سمجھتا نہ ہو. اور مجنون اس کو کہتے ہیں جو بیوقوف نہیں ہوتا. من جن علی عقلہ شیء، اس کی عقل پر کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے، اس کو مجنون کہتے ہیں. یعنی وہ عقل مند ہوتا ہے مگر جیسے ہمارے بہت بڑے مدوی نحو گزرے ہیں، امام سیبوی، انہوں نے نحو کو مدون کیا. تو اس کتاب میں امام سیبوی کا بھی تذکرہ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ عاقل مجنون ادیب قارئ، کہ عقل مند ہے، مجنون ہے، ادیب ہے، مدون نحو صرف ہے. پھر انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اصل میں امام سیبوی جو تھے ان کے اوپر عربی زبان کے قاعدے بنانے کا جنون سوار ہو گیا. تو ان کو صرف اتنا ہی سمجھتا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. دنیا و مافیہا سے کوئی مطلب ان کو تھا نہیں. تو وہ بادشاہ کے دربار میں خلافت چل رہی تھی اس وقت، خلیفہ کے دربار میں جائے، خلیفہ کو سب کے سامنے کچھ بھی کڑوی کسیلی جو بولنا ہو بولتے اور آ جائے. تو بادشاہ کے لیے تو مجنون، یہ تو مجنون ہے. اگر ان کے بال بڑے ہو جائے تو پکڑ کے بال کاٹنے پڑتے، کیونکہ وہ اپنی دنیا سے بے خبر تھے. تو کہا اس کو مجنون کہتے ہیں. اسی لیے لیلا مجنون کے اندر مجنون اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے دماغ پہ لیلا کی محبت سوار، اس کو اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں. تو مجنون عقل مند ہوتا ہے مگر اس کی عقل پر کوئی چیز چھا جاتی ہے. تو عربی زبان میں صرف صناعت العرب کے مصنف امام ابن جنی نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں یہ دنیا کی سب سے عجیب و غریب زبان ہے کہ جس کلمے میں بھی فا کلمے کی جگہ پر جیم اور عین کلمے کی جگہ پر نون آئے اس میں چھپنے کا معنی ہوتا ہے. جیسے الجن، جنات کو بھی جنات کہتے ہیں، عربی میں جن کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں نظر آتا نہیں. الجنت، جنت کو بھی جنت کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. تو کہا جتنے بھی کلمات جس میں جیم نور آئے گا شروع میں ان سب کے اندر میں چھپنے کا مادہ آتا ہے. تو مجنون کو مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عقل کسی چیز کے اندر میں چھپ جاتی ہے.
اس کو اس کے علاوہ دوسرا کچھ سمجھ میں آتا نہیں. تو یہ جو کتاب ہے یہ کتاب بہت ٹیڑھی کتاب ہے. اصل میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج ہی میں ایک مضمون پڑھا تھا, بڑا عجیب و غریب مضمون تھا. اس میں لکھا تھا کہ سائنسدانوں نے 1962 سے لے کر 1992 کے درمیان جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں کو نام دیا ہے ایکس جنریشن. کیا نام دیا ہے؟ ایکس جنریشن. کیا مطلب ایکس جنریشن کا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے ٹیکنالوجی اتنی اسپیڈ میں گئی کہ انہوں نے وائٹ اور کلرنگ اسکرین بھی دیکھا, انہوں نے ٹیلی فون بھی دیکھا اور بعد میں اسمارٹ فون بھی دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ میں تو اسمارٹ فون آئے مگر جو لوگ اسمارٹ تھے وہ اسمارٹ کی لسٹ سے نکل گئے. تو ہر چیز ان کے سامنے آئی, شروع ہوا اور اس کے بعد بڑی تیزی سے آگے بڑھتا. کہا یہ ایکس جنریشن. اور اس کے بعد والوں کو کیا ہے جو ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھائی 92 کے بعد والوں کو کیا نام دیا ہے, شاید وائی دیں گے اور پھر اس کے بعد شاید قیامت آ جائے کہ زیڈ پہنچنے تک کہ زیڈ جنریشن آیا نہیں اور قیامت آ جائے باہر. تو لیکن اسلام میں ایسی لچک ہے کہ ایکس جنریشن آوے, وائی جنریشن آوے, کہ زیڈ جنریشن آوے, کہ اس کے بعد کا جنریشن آوے. اسلام ہر زمانے میں ہر موقع پر ہر کام کی انسان کی رہنمائی کے لیے ریڈی ہوتا ہے. وہ آپ کو بتائے گا لِكُلِّ مُشْكِلَةٍ حَلٌّ وَلِكُلِّ مَسْأَلَةٍ حَلٌّ. اسلام ہر مسئلے کا حل. کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی لوگ ہو جائے اسلام کے پاس اس کا حل ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھو کہ مولانا یہ مسئلہ ہے یہ تو کبھی دنیا میں ہوا ہی نہیں, اسلام اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ تو مفتی صاحب کو ایسا ہوتے ہیں یار قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملتا. نہیں, آپ کو ملے گا ضرور 200%. کتنا 1000% ملے گا. مل رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا لیا وہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کہ ہم نے دین کو مکمل کیا. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام نام ہے 5 چیزوں کے مجموعے. ایک ہے عقیدہ, دوسرا ہے عبادت, تیسرا ہے اخلاق, چوتھا ہے تزکیہ نفس اور پانچواں ہے معیشت اور معاملات. یہ 5 چیزوں کا مجموعہ اسلام. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے, حضرت نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت 21st سینچری کے اندر میں 15ویں صدی ہجری میں جس چیز کی امت کو ضرورت ہے ان میں ایک ہے عقیدہ, علم کلام, اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھانا, اور دوسرے نمبر پر ہے معاملات. آپ نے مستقل کتاب لکھی صفائی معاملات, اور تیسرے نمبر پر اخلاق اور معاشرت. اور آپ نے ہر فن میں کتاب لکھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقائد کے اندر میں آپ نے کتاب لکھی ہے, بہت ساری کتابیں لکھی ہے. آپ کی کتاب ہے الانتباہات المفیدہ فی الاشتباہات الجدیدہ, اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن ہوا ہے آنسر ٹو ماڈرنزم. آنسر ٹو ماڈرنزم کہ ماڈرنزم جو ہے مغربی فلسفہ, ویسٹرن کلچر اور فلسفہ آف مغرب جو ہے اس کے راستے سے کیا کیا سوالات مسلمان تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں. اور اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے غیر تعلیم یافتہ بھی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر ان کے ذہنوں میں بھی آئے, اور اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. تو آپ نے وہ کتاب لکھی ہے جو ان تمام مسائل کا حل بیان کرتی ہے. دوسرے نمبر پر حضرت نے لکھا تھا کہ سب سے زیادہ مسلمان کو جو درپیش ہوں گے وہ مسائل, وہ معاملات کے مسائل ہوں گے, بزنس. اس لیے کہ بزنس اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ ان مسائل کو حلال اور حرام کو سمجھنا یہ مسلمانوں کے لیے مشکل ہوگا. تو آپ نے صفائی معاملات ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا. اس کے علاوہ جدید مسائل پر صحیح طور پر جو رہنمائی ملتی ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی امداد الفتاوی, اس میں آپ نے کمپنی, شیئرز
اس کے اوپر سب سے اچھے انداز میں اردو زبان میں علمی انداز میں اگر کسی نے بحث کی ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے. اور پھر حضرت ہی کے کام کو مفتی شفیع صاحب نے آگے بڑھایا اور پھر اس کام کو جدید اسلوب میں شیخ الاسلام فقیہ اللہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ڈھال دیے، جو آپ نے امت پر بہت بڑا احسان کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت فقہ المعاملات میں اس صدی کے مجدد ہیں کہ آپ نے امت کو معاملات کے باب میں جیسی رہنمائی کی ہے اس پچھلے 100 سال میں کوئی آدمی ایسے ڈیٹیل اور اتنے بہترین انداز میں پورے اعتداد اور بیلنسنگ کے ساتھ رہنمائی نہیں کر سکتا. ورنہ عربوں میں بہت سارے آپ کو بڑے بڑے علماء ایسے ملیں گے وہ کہتے ہیں انشورنس جائز ہے، ایسے ہی مطلق. بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے وہ کہیں گے شیئر بالکل ناجائز ہے، شریکت الجدیدہ کمپنی بالکل ناجائز ہے. تو ساری چیزوں کو ثواب دکھ رہا ہے. ارے تو یعنی اعتدال کی بیلنس بھی باقی رہتا ہے. کوئی ایک دم حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیتا ہے. لیکن حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت اور فقہ کے اس قدیم ذخیرے کو پوری گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر پڑھنے کے بعد صحیح معنی میں قابل عمل اس کا حل بیان کرتے ہیں. حضرت نے اپنی کتاب اسلام اور جدید معیشت و تجارت وہ اردو میں ہے مگر اچھے کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے 40 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب، 35-40 سال اردو میں چھوٹی سی کتاب ہے. میں نے الحمدللہ وہ تقریباً 16 سال پڑھائی، 16 سال تک پڑھائی میں نے وہ کتاب. تو اس کی مقدمے میں آپ نے 2 بات لکھی ہے، بہت پیاری ہے. میں بہت لمبی تقریر بھی نہیں کروں گا، بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. تو اس میں 2 بات آپ نے لکھی ہے. ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ صاحب رسم وقود رسم مفتی کے اندر میں یہ لکھا ہے من جہل عن اہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو شخص اپنے زمانے کے حالات اور مسائل سے واقف نہ ہو وہ عالم ہو کر بھی جاہل. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک عالم کے لیے، فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مسائل سے واقف ہو. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد بن الحسن الشیبانی. امام محمد بن الحسن الشیبانی کیا کرتے تھے؟ مارکیٹ میں جاتے تھے کوفہ کے، کبھی سونار کے پاس جا کر بیٹھتے اور بیٹھ کر یوں صرف بیٹھے واچ کرتے، دیکھتے تھے کہ یہ معاملات کیسے کرتے ہیں، کیسے سونا بیچتے ہیں، کیسے سونا خریدتے ہیں. گھنٹوں بیٹھتے اور واپس آ جاتے اور پھر کیا جائز کیا ناجائز اس کو بیان کرتے. پھر اس کے بعد ایک دن چلے جاتے تھے سبزی بیچنے والوں کے پاس، جا کر بیٹھے واچ کرتے، یہ سبزی بیچنے والے کہاں کاٹی مارتے ہیں، سبزی بیچنے والے کیسے سبزی بیچتے ہیں، کیا طریقہ ہے ان کا، ہول سیل میں کیا کرتے ہیں، ریٹیل میں کیا کرتے ہیں. اور پھر آ کر ان کو مسائل ہے کہ بھئی یہ جائز ہی نہ جائز، یہ طریقہ جائز. غلہ بیچنے والوں کے پاس تو جتنی قسم کی تجارت کرنے والے ہوتے تھے سب کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے معاملات کو دیکھتے تھے اور پھر اس کے بعد شریعت کی روشنی میں اس کا حکم بیان کرتے تھے. اسی لیے آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں، ایک یہودی نے امام محمد کی کتابوں کو پڑھا، عربی جانتے تھے پہلے زمانے میں، یہودی بھی سیکھتے تھے عربی. تو اس نے کہا کہ اذا کان محمدکم صغیر ہکذا فکیف محمدکم الکبیر، کہ جب تمہارے چھوٹے محمد اتنی زبردست کتابیں لکھ سکتے ہیں، وہ جب اتنے بھاری ہے تو تمہارے بڑے محمد کیسے ہوں گے. تو امام محمد بن الحسن الشیبانی اس امت کے بہت بڑے مفسر. امام شافعی بھی فرماتے تھے کہ اگر امام محمد کی صحبت اور امام محمد کی کتابیں مجھے نہ ملتی تو میں کبھی بھی فقیہ نہ بنتا. پھر امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے پڑھا، اسی لیے امام شافعی فرماتے تھے کہ الناس عیال فی فقہ ابی حنیفہ، کہ فقہ میں
پوری امت یہ امام ابو حنیفہ کے زیر سایہ ہے، امام صاحب کے احسان در ہوگی کہ اس باب میں ان کو کوئی پہنچ سکتا نہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ فقہ کے باب میں 300 والیوم میں کتابیں لکھی ہیں۔ کتنے؟ ابھی ایک مصر کے ایک عالم ہے عبدالرحمن القماش کر، تو انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے 22 لاکھ صفحات۔ کتنے صفحات میں؟ 2 ملین 22 لاکھ، 2 ملین، مور دین 2 ملین، 2.2 ملین قرآن کی تفسیر لکھی۔ وہ حی یرزق، زندہ ہے، 55 سال کی شاید ان کی عمر تھی۔ ہمارے یہاں پر 23-24 دسمبر کو پروگرام ہو رہا ہے، میں نے ان کو بلایا کہ آپ آؤ تاکہ لوگ دیکھیں کہ آج بھی ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو جی تو یہ اسلام ہے۔ یہ کبھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، اسلام کمزور نہیں ہوتا، اور جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کے زوال کے دور میں ہوئے ہیں۔ مسلمان حکومت کے اعتبار سے جتنا کمزور ہوتا تھا وہ علمی اعتبار سے اتنا مضبوط ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن یہ نور کبھی بجھنے والا، اللہ نے اس کا فیصلہ کیا کہ قیامت تک یہ رہے گا، مطلب رہے گا، اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا لیکن یہ ختم نہیں ہوگا، اس کو کوئی کبھی ختم کر سکے گا نہیں۔ تو ہمارے اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج کا مسلمان بزنس مین وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم شریعت کی روشنی میں بزنس کرنے جائیں گے تو ہم بزنس نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے مسلمان تاجر کی تھی آرام 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 آرام۔ ہمارے ایک دوست ہے تو مجھے کہنے لگی کہ مولانا ہم نے جماعت کے ساتھی ہم نے کام شروع کیا تو کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ تاجر لوگ ہم کو دیکھ کے راستہ چینج کر، ایک دن ہم نے مشورہ کیا کہ آج ان کو پکڑو، گھیرا لگاؤ۔ تو 5-10 مفتی لوگوں نے گھیرا لگایا، کوئی بھی ادھر ادھر اس کو پکڑ کے لگا۔ پاکستان کا قصہ مفتی واجد تو سب کو پکڑ کے گھیر کے بھاگتے ہوئے خیریت تو مفتی صاحب کو دیکھ کے ہی تو جلدی ہمت نہیں کرے۔ ایک آدمی ہم نے کہا کہ آپ بتاؤ، کچھ تو بتاؤ، ہم کو سمجھ میں آیا، اگر ہم سے کچھ غلطی ہو تو ہم آپ سے معافی مانگے، اگر آپ سے کچھ غلطی ہو تو ہم آپ کو بتائیں۔ ایک نے ہمت کی، کہا کہ اصل میں مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی کچھ نہیں آؤ، مفتی صاحب حرام نہیں بولے۔ ہم نے بولا خدت بند کر دو، ہم نے کیا سوچا پوچھنا بند کر دو۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے مشورہ کیا، ہم نے پوچھنا نہیں بولے، اپنے تعلیم کرنا، نماز پڑھنا، باقی بزنس اپنی سب سے کرنا۔ تو منظر بول رہے کہ میرا کلک ہوا کیا تو صحیح ہے۔ تو ہم نے اس پر غور کیا کہ ایسا کیوں، تو پھر ہماری سمجھ میں آیا۔ تو ہم نے کہا کہ ایسا نہیں، ان کو سیدھے سیدھے مسئلے مت بتاؤ، ان کو پہلے فضائل تجارت بتاؤ، اسلام تجارت کے بارے میں کیا کہتا ہے بولو، یہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام سے طریقہ، پھر اس کے بعد اسلام تجارت کا طریقہ کیا بتاتا ہے وہ ان کو بتاؤ، اور پھر اس کے بعد وہ جو مسئلے پوچھے اس مسئلے کا حل بتاؤ کہ شریعت میں یہ چیز حرام اور ناجائز ہے مگر اس کو اس طرح سے کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب نے اسلام مجدد معیشت کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ مفتی کا اور عالم کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ حلال یا حرام کہہ کر چھوڑ جائے، بلکہ اس کا فریضہ ایک داعی ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ وہ اگر کسی چیز کو حرام کہے تو اس کا قابل عمل
شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی متبادل بھی اس کو بتا دے کہ بھئی یہ حرام ہے اور اس کا متبادل شریعت نے اس کو اس طرح سے جائز کیا. کہا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ. تو انہوں نے حل بھی بتلایا کہ بھئی 7 سال تک گلہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے کے جو سال ہے اس میں آپ ضرورت کے وقت لنگا نکالو، بالی میں سے کھاؤ، باقی اس کو چھوڑو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو حل بھی بتانا، وہ قابل عمل بھی ہونا چاہیے اور شریعت کے دائرے میں بھی رہنا چاہیے. تو اس لیے حضرت شیخ الاسلام فقیہ الاصل حضرت مولانا تقی صاحب نے یہ بیڑا ہوا ہے کہ وہ اس باب میں آپ کی فقہ البیوع علی المذاہب الاربع اور آپ کی یہ کتاب جو ہے توثیق البیوع علی المذاہب الفقہیہ الاربع، یہ کتاب ہے. اس کتاب میں آپ نے کیا بتانے کی کوشش کی کہ ایک تو یہ کہ مسلمان تاجر اس بات کو سمجھے کہ اسلام ہر چیز کو حرام نہیں کہتا ہے. اسلام اس چیز کو حرام کہتا ہے جس چیز میں انسان کا دنیا اور آخرت کا دونوں حصہ ہے. آج کی اکنومی کے جو ماہر ہیں، ماہر اقتصادیات، ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انٹریسٹ اور سود، جس کو کسی زمانے میں کیپیٹلزم کے نظام میں اسے ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، وہی سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے. جتنے بھی کرائسس آئے اس کی وجہ کیا ہے؟ سود. اور اللہ نے صاحب کہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو ملیامٹ کرتا ہے اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے. لہذا اس بنا پر ہمارے مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو شریعت کے مطابق تجارت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ 2 فائدے. ایک فائدہ تو یہ کہ آپ حلال طریقے سے کمائیں گے، دوسرا جو حلال طریقے سے کمایا ہوگا وہ برکت والا ہوگا، اور جو حرام طریقے سے آئے گا وہ نحوست کو لے کر آئے گا. تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اب ہمارے زمانے کے اندر میں آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر میں بیداری ہے. ان بیداری کے اندر میں مسلمان یہ اپنے اسلامی بینک بنانا چاہتے ہیں، مسلمان اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں ضروری تھا کہ کوئی ایسی کتاب ان کے لیے ہوتی جس کتاب کے اندر میں انہیں بتایا گیا ہوتا کہ معاملات، خاص طور پر قرض وغیرہ کے جو معاملات ہیں، ان معاملات کو کیسے حل کیا جائے. ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرض ہے، بزنس ہے، اس کے بارے میں اسلام نے ایسے چھوٹا موٹا کچھ کہہ دیا ہوگا، چھٹی کر دی ہوگی. لیکن قرآن کی سب سے طویل آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جو پورے قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، وہ آیت ہی قرض کے معاملات کو سکھانے کے لیے کہ آپ قرض کا معاملہ کیسے کریں. اذا تداینتم بدین، جب تم کسی کے ساتھ ادھار معاملہ کرو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا تداینتم بدین فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو اور اس پر 2 آدمی کو گواہ بنا لیا کرو. یہ ابھی میں نے کسی کتاب کے اندر میں پڑھا تھا کہ ایک تو اس کے لیے وقت متعین کر دو کہ کتنے ٹائم کے لیے، پیریڈ کے لیے آپ کا یہ معاملہ ہو رہا ہے، دوسرا اسے لکھ لیا کرو، اور تیسرا لکھنے والا اکاؤنٹ والا جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، وہ کپڑے گھٹانے والا ہونا چاہیے نہیں. آج دنیا میں بہت چل رہا ہے اکاؤنٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت الگھٹاتا ایسے غلط راستے پر انسان کو ایسا سب سکھاتا ہے. کیونکہ ہم تو سب ہر ایک سے پالا پڑتا ہے. سب سے زیادہ چور راستے اگر کوئی بتانے والا ہے تو اکاؤنٹنٹ. بزنس میں لوگوں کو گورنمنٹ سے بھی اور شریعت سے بھی ہر چیز سے بچا کر نکالنے کی اگر غلط آئیڈیا اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ کون بتاتا ہے؟ احمد بھائی صحیح ہے نا. تو شریعت نے کہا کہ اسے لکھ لیا کرو، 2 گواہ ہونے چاہیے، اور عجیب تفصیل اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کم سے کم 1 ہفتہ چاہیے، لیکن اس ایک آیت میں پورے ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں سے تقریباً 75% معاملات ہو رہے ہیں. اگر مسلمان تاجر
مسلمان بینک چلانے والا، مسلمان فائننس والا اگر اس پر عمل کرنے لگ جائے تو سیدھا سیدھا مسئلہ ہی کیا ہو جائے گا، لیکن عمل کسی کو کرنا نہیں۔ بہرحال تو حضرت نے اسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اسلام نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ کوئی ایسا اتنا آسان مسئلہ ہے نہیں کہ اس کو آدھے پون گھنٹے کے اندر میں سمجھا دیا جائے۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بچوں کی بس محنت کروائی ہے، کتاب کا ترجمہ ہوا ہے اور اس پر آگے بھی انشاءاللہ کچھ کام ان بچوں کے پاس کروائیں گے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے، مفتی صاحب سے میری 1 سال پہلے ملاقات ہوئی۔ میری ایک عادت ہے کہ جو آدمی کام کا بندہ ہو، جس کام کا بندہ ہو، اس سے اس طرح کا کام لے لیتے، پھر اس کے بعد ہمارے تعلقات بڑے قلب کو آئے۔ وانم پاڑی میں رہتے ہیں تو وانم پاڑی والوں کو گھر کی مرغی دال برابر، تو میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ادارہ شروع کرو، کچھ بچوں کو تیار کرو اور امت کو صحیح معنوں میں اس ڈائریکشن کے اندر رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ادارہ شروع ہوا، بچے پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ایک کمپنی بھی ہم نے ڈالنے کی کوشش کی ہے جو شریعہ ایڈوائزری ہی نہیں ہوگی بلکہ شریعہ رینکنگ کرے گی کہ کون کون سی کمپنیاں ہندوستان میں اور انٹرنیشنل لیول پر شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کر رہی ہیں اور کس حد تک وہ صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ تو بہرحال ہماری کوشش کوشش کرنا، ہمارا کام کو پورا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو مسلمان کو آج یورپ میں اور اسلامی ملکوں کے علاوہ دیگر ملکوں میں اسلامک بینکنگ سب سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے۔ وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سیف سائٹ ہے اور اسی کے اندر میں بھلائی ہے، اور یہ پورا ہمارے ہندوستان اور بر صغیر مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے کہ یہ پورا سسٹم اسلام کے صحیح اصولوں کے اوپر جو قائم کر بتایا وہ شیخ الاسلام فقیہ الاصغر مولانا تقی صاحب۔ دنیا میں کہیں پر بھی اسلامک بینکنگ کا کام ہے، حضرت کے بغیر وہ کام ان کا صحیح ڈھنگ سے چل نہیں سکتا ہے۔ جس نے حضرت کو چھوڑ کر کام کیا وہ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبے۔ بہت سارے گروپ ہمارے انڈیا میں بھی کھڑے ہوئے، فہد گروپ اور پتہ نہیں کون کون سے گروپ، اور ہزاروں کروڑوں روپے لے کر کیا ہو گئے، غائب ہو گئے۔ تو آدمی کو انویسٹ کرنے والے کو بھی بہت سوچ سمجھ کر انویسٹ کرنی ہے، آنکھ بند کر کے انویسٹ نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو دولت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن لا تزول قدم عبد حتى يفصل الاربع عن عمره فيما افناه۔ اللہ سوال کرے گا کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اس کے بعد علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا ہے نہیں، اور پھر آخری سوال کیا ہوگا عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، کہ مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا نہیں، اور کہاں خرچ کیا، حلال جگہ پر خرچ کیا ہے۔ مال والے کو دونوں جواب دینے پڑے کہ صحیح جگہ پر صحیح طور پر کمایا اور صحیح جگہ پر خرچ کیا یا نہیں۔ بہرحال ہماری کوشش انشاءاللہ ہم جو کر رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق لوگوں کو لایا جائے۔ اس وقت جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ توفیق الدیون علی المذاہب الفقہیہ الاربعہ، اس کتاب میں حضرت نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ مسائل بہت ہی زیادہ، جیسے رہن کہتے ہیں مورگیج کو رہن کہتے ہیں، اسی طریقے سے ضمانت ہے، کفالت ہے، بہت باریک باریک اور بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو سمجھنا یہ کار دانت، لیکن بہرحال اگر آدمی کو کرنا ہے تو سمجھ کے کرنا چاہیے، نہیں تو نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب الاتقان فی کل شیء، اللہ ہر چیز میں پرفیکشن کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو پرفیکٹ کرے، آدھا ادھورا نہیں کرنے کا، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں کرے تو پورا کر دے گا، نہیں تو نہیں کرے۔ تو آدمی کو کوئی بھی کام کرے تو پرفیکشن کے ساتھ اسے کرنا چاہیے۔ بہرحال آخری عبارت پڑھو۔
ہاں کیا مطلب کہ شریعت نے انسان یعنی یہ جو فریڈم کی باتیں کرتے ہیں جتنا اسلام نے فریڈم دیا ہے دنیا میں کسی نے نہیں، لیکن اپنی خواہشات والا فریڈم نہیں ہے کہ یوکرین کے بچوں کو مارے تو یورپ کھڑا ہو جائے اور فلسطین میں بچوں کو مارے تو کہے کہ مارو کوئی بات نہیں. یہ خواہشات والا فریڈم ہے یعنی اپنے مفاد سے متعلق نہیں. اسلام اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام نے انسان کے اجتماعی مسائل میں عدل کے ساتھ کام لیا. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن، یعنی عین جنگ میں بھی اسلام نے کہا کہ بالکل جنگ ہو رہی ہے اس وقت بھی آپ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. دشمن کو تو کیسے ہی مارنا ہے نا، لیکن نہیں کہا شریعت نے عین جنگ میں بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے. دوسری کا تو بہت بڑی بات ہے. تو عدل اور انصاف کی جو مثال اسلام نے قائم کی کس سے دے قائم. اب یہ دیکھو کتنا اچھا آخری مسئلہ ہے لیکن بڑا دلچسپ ہے کہ حق الحبس، کہ کیا کسی آدمی سے آپ کا کوئی معاملہ ہوا اور وہ آدمی آپ کے ساتھ معاملے میں صحیح طور پر اتر نہیں رہا ہے تو آپ اس کی کسی چیز کو اپنے پاس روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے. تو کہا کہ یہ رہن یعنی ملکیت کی طرح ہے. اگر کسی مثلا بائع یعنی بیچنے والا اور مشتری کہتے ہیں خریدنے والے اور بے کہتے ہیں اس طرح کے معاملے کو اور مبی کہتے ہیں جس چیز کو خرید اور فروخت کیا جائے کہ بائع مبی کو روک لے گا. کیا مطلب کہ ایک آدمی ہے آپ کے پاس آیا کہا کہ بھئی یہ پانی کی بوتل کتنے کی ہے تو کہے کہ 5 روپے کی. تو وہ بولے کہ 5 روپے دو، وہ بولتے ہیں پہلے بوتل دے بعد میں پیسے. تو بولے نہیں پہلے پیسے دے بعد میں بوتل دے. تو اس کا مطالبہ کرنا کیا ہے صحیح. جب تک کہ تو پیسے نہیں دے گا وہاں تک کہ میں بوتل دوں گا. سیدھی سی بات ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال میں آپ کو ایسے کیوں پکڑاؤں؟ آپ نے پیسے نہیں دیا میں نے آپ کو دینا، آپ لے کے بعد جائے میں آپ کی جگہ دوڑتا پھر. اس لیے آپ میں کہوں کہ بھائی یہ مال ہے پہلے پیسے دو اس کے بعد مال دو. اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے حق الحبس. جی ہاں مثلاً کسی آدمی نے کوئی چیز آرڈر سے بنائی، آپ نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے 100 بریڈ بنا دے. اب وہ بریڈ لینے کے لیے کسی کو میں آدمی بھیج رہا ہوں ذرا بریڈ بھیج دینا. اب وہ بھیج گیا وہاں پر بولے پیسے تجھے سیٹ نے پیسے نہیں دیے ایسا بولے لے کر آ. بولے تیرے سیٹ کو جا کے ایسا بول کے پہلے پیسے کے بعد میں مانگ. اس کا حکم کیا ہے؟ صحیح ہے. جی یعنی اس کو مورگیج نہیں کہیں گے لیکن بہرحال اس کی چیز ہے تو اپنا جب تک کہ وہ اپنے پیسے کو نہیں وصول کرے گا اس کو حق ہے کہ وہ اپنی چیز کو روک کے رکھے. ہاں کیا مطلب کہ کوئی آدمی کسی کا ادھار معاملہ کرے. اب ایک آدمی ہے کسی سے 100 روپے لیا، کسی سے 1000 لیا، کسی سے 5000 لیا اور پھر اس کے بعد یہ کنگال ہو گیا. اب ان کو پیسے دینا ہے تو ان کو پیسے دینے کے لیے بہت سارے شریعت نے قاعدے بتائے کہ کس طریقے سے دینا ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جائے یا ایک کو حصہ نہ دے دیا جائے. تو وہ مستقل اس کی تفصیل ہے کہ یہاں پر یہ چونکہ یہ چیز سیدھا سیدھا یہ لے کے نہ دینا ہے لہٰذا اس کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی کہ جب تک کہ آپ میرے پیسے نہیں دیتے وہاں تک کہ میں آپ کی چیز دوں گا نہیں. یہ دوسری چیزوں کے اندر میں لیکن اس کے اندر میں یہ اپنی چیز کو پرفیکٹ کیا کر سکتا ہے، روک سکتا ہے. جی اسی طرح سے دائی کو اپنے حق حاصل ہوگا
جبکہ مدیون ٹال مٹول کرنے والا وہ یقین کا انکار کرنے والا ہے. ووقع فی یدہ شیء مملوک للمدیون، اور اس کے ہاتھ میں ایسی چیز لگ جائے جو مدیون کی مملوک ہو، بسبب غیر السبب الذی نشأ من الدین، کسی ایسے سبب سے جو کہ دین کے علاوہ پیدا ہوتا ہے. فَلَهُ أَن يَحْبِسَهُ إِلَىٰ أَن يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ مِنْهُ، تو اس کو اس چیز کو روکنے کا حق ہو جائے یہاں تک کہ وہ اس سے اپنی دین کو وصول کرے. کتنا زبردست اسلام جو کتنا زبردست دین ہے. دنیا کے ہندوستان کے قانون سے چونکہ میں نے لابی کیا ہے تو میں کمپیئر کر کے بتاتا ہوں. کیا کہا کہ ایک آدمی نے آپ سے 50,000 کی اسکوٹر لے کے چلا گیا. اب 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے وہ پیسے دینے کا نام نہیں لیتا. آپ نے کیا کیا، اس کے گھر کے باہر سے کوئی 50,000 کی سے اٹھا آپ کے ہاتھ رکھ دی، یا اس کا کوئی چیک آپ کے پاس آ گیا، کوئی بھی اس کا سامان آپ کے پاس آ گیا، آپ نے روک لیا. بول جائے میرے دے پیسے دے، جب تک کہ میرا نہیں دیتا وہاں تک کہ تجھے نہیں ملی. تو کہا یہ اس کو رائٹ حاصل. اور ہمارے یہاں پر قانون کیا ہے کہ اگر کسی کی زمین پر آپ نے 10-12 سال قبضہ کر لیا تو آپ کی ہوگی. کیسے آپ کی ہوگی؟ بولے کیوں؟ بولے آپ کے قبضے میں. آپ نے کسی سے زمین خریدی، اگر آپ نے پوزیشن نہیں لی تو بولے آپ کا حق ختم. ایسے کیسے ختم ہو گیا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ انسان کی جو رہنمائی کر سکتا ہے دنیا کا کوئی قانون وہ رہنمائی نہیں کر سکتا. جی ولكن ليس له الأولوية على علماء مديون الآخرين، لیکن اسے حق اولویت حاصل نہیں ہوگا مدیون کے دیگر علماء پر. فيكون نسبة معه في حالة وفاء المديون أو إفلاسه، تو وہ ان کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا مدیون کی وفات کی حالت میں یا اس کے مفلس ہو جانے کی حالت میں. ہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ ایسی کوئی صورتحال، اب اس صورت میں یا تو وہ کنگال ہو گئے، یعنی گورنمنٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا کہ بھئی یہ کنگال ہو گیا یا وہ مر گیا، تو اب اس صورت میں اس کے مال میں سے جیسے دوسرے مدیونوں کو دیا جائے گا کہ بھئی وہ مر گیا، اب اس نے ٹوٹل اپنا مال چھوڑا ہی 50,000. کیا کرے؟ اگر 50,000 وہ اسکوٹر والے کو دے دے تو دوسرے سب منہ تاکتے رہ جائیں گے. تو اب کیا کریں گے؟ اس کو نکالیں گے کہ بھئی ٹوٹل اس پر قرض کتنا ہے. تو کہا کہ اس کے اوپر قرض 1 لاکھ روپے اور پیسے کتنے ہیں؟ 50,000. کہا اب اس میں پرسنٹیج نکالو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو 50-50% دیا جائے گا. تو جیسے دوسروں کو 50-50% دیا جائے گا، اس کو بھی 50% کیا کیا جائے گا تاکہ ہر ایک کو اس کے حق میں سے حد المقدور جتنا ہو سکے دیا جا سکے. بہرحال آخری مسئلہ تھا، بڑا دلچسپ مسئلہ تھا. تو اس طرح کے مسائل کو کتاب میں بیان کیا گیا ہے بالکل ایڈوانس، یعنی البیوع عن بعد، انٹرنیٹ پر تجارت کے احکام، وہ بھی تفصیل سے آپ کو پوری کتابیں احکام البیوع الیکٹرونیہ، الیکٹرانک طور پر جو ہو رہی ہے اس کے اوپر 200-250 کی کتابیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ مشکل کتاب کو آپ نے طلباء کو سمجھایا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ امت کو تجارت اور حلال راستے پر لانے کے لیے رہنمائی کا جو ہم نے ارادہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس خدمت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے ہم سے راضی ہو جیسے اعمال فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك لنا ذنوبنا باسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم وليك العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اهدنا واهدنا واهدنا جميعا. يا الله باركنا وفينا وتقبل منا وعافنا ولا نشوف فرما. يا الله شريعت حکم العمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں پر فقہ المعاملات کے لیے جو محنتیں کی جا رہی ہیں تو قبول فرما، قدم قدم پر دوسروں کی مدد فرما. یا اللہ ہم سب کی اخلاص عطا فرما، طلباء کو امت کے لیے قبول فرما، اور آئندہ بھی ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما. اے ذا الجلال والاکرام ہمیں تیری رضا والے اعمال کی توفیق محمد فرما، تیری ناراضگی والے اعمال سے